الرحمن الرحیم القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ہم یہ سبق پڑھیں گے ادب القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یا معنی اے، ایھا اے کے معنی میں ہے الذین اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، لا تقدمو لا نافی نہیں ہے کہ تم آگے مت بڑھو، قدم یقدم مانے آگے بڑھنا، بین یدی مانے سامنے، اللہ مانے اللہ کے سامنے، مطلب اللہ سے آگے نہ بڑھو، ورسول ہی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ اتقا کا امر ہے، واتقوا جمع کا صیغہ، تم سب اللہ سے ڈرو، اللہ مفعول۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ انا کی دونوں خبر ہیں، یہ یعنی سمیع خبر ہے، علیم اس کی خبر ثانی مان لیجئے، اللہ یہ مبتدا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا یہ بھی لائے نہیں ہے، بلند مت کرو، رفع یرفع اونچی مت کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، مفعول ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر، فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی، آواز کے اوپر آواز، اپنی آوازوں کو مت کرو، مطلب نبی سے کی آواز سے تیز آواز میں بات مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، و مانے اور، لا مانے نہیں، جہر یا جہر مانے ظاہر کرنا، لہو یعنی للنبی جی، او کی ضمیر النبی، اور نبی کے لیے نبی کے سامنے ظاہر مت کرو، بالقول ایسے قول اور ایسی باتیں یا اس انداز سے بات مت کرو نبی کے سامنے، اس طرح کے یعنی اس طرح کا انداز اختیار مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ کا مانے جیسا کہ ظاہر کرتے ہو تم میں سے بعض کے سامنے، یعنی تم لوگ آپس میں جس انداز میں اور جن جملوں میں باتیں کرتے ہو، جن جملوں کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ نبی سے بات مت کرو۔ ایسے کرو گے تو کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال، حبط یحبط مانے خراب ہو جانا، ضائع ہو جانا، اکارت ہو جانا، تمہارے اعمال سب ختم ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، یعنی ان کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، حالیہ ہے وہ اس حال میں کہ تمہیں اس کا شعر یا شعور مانے احساس ہونا، اور تم اس کو محسوس بھی نہیں کر پاؤ گے، اس حال میں کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو سکے اور تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان بے شک الذین جو، بے شک وہ لوگ جو یغضون یعنی نیچی رکھتے ہیں، غض یغض مانے نیچی رکھتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نیچی آواز میں بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک مانے یہی لوگ ہیں وہ جو، الذین جن کا، الذین قلوبہم جن کے دلوں کو، امتحن آزما لیا ہے اللہ نے، فاعل امتحن اللہ، جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے اور خوب جانچ لیا ہے، للتقوی تقوی کے لیے، یعنی انہی لوگوں کو اللہ تقوی دیتا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، انما بے شک الذین وہ لوگ جو، نادی نے پکارتے ہیں، ینادون جمع آواز دیتے ہیں، کا مانے آپ کو نبی سے خطاب ہے، اے نبی بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من مانے سے، ورا مانے پیچھے، الحجرات مانے کمروں، حجروں کے پیچھے سے، یعنی باہر سے، آپ حجرے کے اندر ہیں اور باہر سے آپ کو جو لوگ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں جاہلوں کی طرح اور بدتمیزی کے ساتھ، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے، یعنی آپ کو آواز دینے میں
برا انداز اختیار کرنے کے بجائے یہ آپ کو آواز ہی نہ دیتے بلکہ صبر کرتے، انتظار کرتے، حتی تخرج الیہم، حتی کی وجہ سے تخرج منصوب ہوگا، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آ جاتے، ان کی طرف نکل کر آ جاتے، لکان خیر لہم، تو ضرور بالضرور یہ چیز ان کے لیے زیادہ بہتر تھی کہ وہ جاہلوں کی طرح اور عام لوگوں کو جیسے پکارتے ہیں گھر کے باہر سے آواز لگا لگا کر، ایسے نہ پکار کر بلکہ آپ کے انتظار میں بیٹھتے، انتظار کرتے، یہ چیز زیادہ اچھی تھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر یہ برے کام ہو گئے ہیں تو توبہ کرنے پر وہ معاف کر دیتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان مانے اگر آ جائے کم مانے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، کوئی جھوٹا، کوئی گناہگار جس کی بات کا سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، فاسق بنبأ کوئی خبر لے کر، جاء بمعنی لے کر آنا، نبأ خبر، اہم خبر لے کر کوئی فاسق اور کوئی گناہگار تمہارے پاس آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، اس خبر کے بارے میں پہلے جانچ پڑتال کر لو کہ قبل اس کے، ان تصیبوا قوما، اصاب یصیب مانا تم یعنی حملہ کرنا، لاحق ہونا، کہ تم کسی قوم پر حملہ کر دو اور کسی قوم سے جنگ شروع کر دو، بجہالۃ، نادانی اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت یہاں پہ یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فمانے تو اصبح اس میں تم سب ہو جاؤ، علی مانے پر، ما مانے جو، فعلتم تم نے کیا، نادمین شرمندہ، تو پھر تم نے نادانی میں، لا علمی میں اس قوم پر حملہ کر دیا اور معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، جھوٹی تھی، اور تمہیں پھر اپنے فعل پر، اپنے کام پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو۔